اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت نمبر 53 ہے جناب سورۃ بنی اسرائیل کی۔ وَقُلْ لِعِبَادِي، اور آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یقول التی ہی احسن، وہ بھلی بات کریں، اچھی بات کریں، لڑائی جھگڑے والی بات نہ کریں۔ جس کو بھی دعوت دینی ہے، جس کے ساتھ بھی گفت و شنید کرنی ہے تو بھلی بات کریں بھائی۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تو چاہتا ہے ان میں لڑائی ڈلوا دے، شیطان تو ان میں وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہیں، تمہارے رب سے زیادہ اور کون جانتا ہوگا۔ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، چاہے تو وہ تم پر رحم فرمائے، چاہے تو تمہیں پکڑ لے، عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے میرے نبی ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی نگران، نگہبان، داروغہ، ان کو زبردستی صحیح راہ پہ چلانے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ وربک اعلم، اور تیرا رب بہت اچھی طرح جانتا ہے، بمن فی السماوات والارض، ان سب کو کہ جو بھی ہیں آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے فضیلت دی ہے بعض نبیوں کو بعض پر، اور ہم نے دی داود کو زبور۔ اب یہ ذکر ہو رہا ہے، دیکھیے اس میں سورۃ بنی اسرائیل ہے، چونکہ بنی اسرائیل کا ہی اس میں تذکرہ ہو رہا ہے، انڈائریکٹلی بات تو انہی سے کی جا رہی ہے کہ اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ جب ان سے بات کریں تو اس طرح نہ کیا کریں کہ دیکھو ہمارا نبی تو بہت افضل ہے، اس کا مقام تو بہت بلند ہے، یا وہ آپ سے سوال پوچھیں کہ بتاؤ پھر محمد کا مرتبہ زیادہ ہے یا موسیٰ کا مرتبہ زیادہ تھا یا عیسیٰ کا مقام زیادہ ہے۔ تو اب اس طرح کی کوئی بات ہو تو اس میں یہ آپ کو نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارا رسول تو بس مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ہمارا رسول سب سے اونچا ہے، اگرچہ وہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ امام الانبیاء کون ہے؟ محمد الرسول، اللہ کے محبوب پیغمبر، آخری، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مختلف انبیاء کے ساتھ ان کے مختلف نسبتیں ہیں جو لگی ہوئی ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم کے ساتھ ہے خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہے روح اللہ، اور محمد کے ساتھ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ۔ گویا کہ رسالت مکمل ہوئی ہے اللہ کے رسول پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، ان کی شان ہی یہ ہے، اللہ کے رسول، بالکل امتیازی وصف ہے ان کا۔ تو یہ بلا شبہ آپ کی فضیلت ہے، لیکن کہنا مناسب نہیں ہے۔ ہم نے نبیوں کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، جیسے ہم پڑھ آئے ہیں، تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے براہ راست کلام کیا ہے۔ تو یہ آج جو کہا جاتا ہے، یہ بڑی نعتیں ہم اس طرح سنتے ہیں، سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، اور اس طرح کی اور بڑی نعتیں ہیں جس میں اللہ کے رسول کی فضیلت، آپ کی فوقیت، آپ کو سب سے بلند تر، یہ ثابت کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ آپ نے منع فرمایا مجھے فضیلت کسی پر مت دو، مجھے یونس بن متہ پر بھی فضیلت مت دو۔ یونس کون ہے؟ یہ وہ رسول ہیں اللہ کے، بلکہ واحد رسول ہیں جن پر اس دنیا میں کچھ تھوڑی سی ان سے ہو گئی لغزش اور اللہ نے پکڑ کی، واحد رسول ہیں جن کی کیا ہوئی ہے؟ پکڑ ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں مجھے اس پر بھی فضیلت مت دو۔ اور یہاں پتہ نہیں کتنے اونچے اونچے لاؤڈ سپیکر لگا کے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رسول سب سے افضل، وہ اگرچہ ہے لیکن کہو مت، اس طرح پھر دل آزاری ہوتی ہے۔ دوسری بنی اسرائیل تو نہیں نا اس طرح، ان کو بتایا جا رہا ہے ہم نے نبی بنائے، بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور انہی کے نبی کا ذکر ہے۔ ہم نے داؤد کو کیا دی؟ زبور دی۔ کو مسئلہ ہے میں رک جاؤں؟ اب اس میں جو فرق کیا جاتا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم نارملی بولتے ہیں تو رسول اور نبی کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جہاں ان دونوں میں فرق کرنا ہوتا ہے وہاں پس منظر بتا رہا ہوتا ہے، ہم بھی کھول کر بتاتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد کیا ہے۔ رسول اور نبی میں
اگر اکٹھے آ جائیں تو فرق ہے۔ نبی ایک حیثیت کا نام ہے، نبی ایک مرتبے کا نام ہے جو آپ کو مل جاتا ہے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، لوگوں کو کہیں گے اچھے بن جاؤ، نیک بن جاؤ۔ لیکن رسول وہ ہے جب آپ کو کسی قوم کی طرف مبعوث کر بھیج دیا جاتا ہے، اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے، آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب مثال دیا کرتے تھے، آپ نے CSS کے امتحان پاس کر لیا، آپ CSS کوالیفائڈ ہو گئے، آپ کو ایک رتبہ مل گیا 17 گریڈ کا، اب اس میں کہیں بھی آپ کو بھیجا جا سکتا ہے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر۔ آپ CSS کوالیفائڈ ہیں، یہ ایک رتبہ ہے، مرتبہ ہے جو آپ کو مل گیا، اس کیڈر میں آپ آ گئے ہیں۔ اب جب آپ کو اپوائنٹ کر دیا جائے گا وہ پھر آپ اب رسول ہو گئے۔ پہلے ایک حیثیت تھی، ایک مرتبہ تھا جس میں آپ آ گئے، اب اگر اسی مرتبے اسی حیثیت میں رہیں تو وہ کون ہیں؟ آپ نبی ہیں۔ جب آپ کو کوئی خاص مشن دے کے بھیج دیا جائے گا تو اب آپ رسول ہیں۔ تو آپ جہاں پورے قرآن پڑھ لیں، رسول کا جب بھی ذکر آئے گا الہ کے ساتھ آئے گا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف۔ وارسلنا الى عاد اخاهم هودا وارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا وارسلنا الى مدین اخاهم شعیبا۔ یہ رسول کا جب بھی ذکر آئے گا الہ کے ساتھ آئے گا۔ تو بہرحال اب یہ اس کی وضاحت کا وقت نہیں ہے مزید۔ اور ہم نے داؤد کو کیا دی؟ زبور دی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِهِ، آپ ان سے کہہ دیجئے پکارو بھائی ان کو جن کے بارے میں تمہارا یہ زوم ہے، یہ گمان ہے، تم سمجھتے ہو اللہ کے سوا جنہیں تم اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، ان کو پکارو۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ، وہ تم سے جو ضرر ہے، تکلیف ہے، اسے دور کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ وَلَا تَحْوِيلًا، اور نہ وہ تمہاری حالت کو بدلنے کا کوئی ان کے پاس اختیار ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ، یہ لوگ کہ جن کو یہ پکار رہے ہیں، جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں، وہ لوگ خود یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کس چیز کی تلاش میں رہتے ہیں؟ اپنے رب کے قربت کی تلاش میں۔ جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ خود اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایہم اقرب، کہ اس میں سے کون اس کا مقرب ہوتا ہے، کون سا راستہ اس کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَ، اور ان کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ بڑا اہم فریض ہے سورۃ بنی اسرائیل میں۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَ، اللہ کی رحمت کی امید رکھنا اور اللہ کے عذاب کا خوف رکھنا۔ امید بھی رکھنا کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ ہمیں معاف فرما دے گا، اور ڈرتے بھی رہنا کہ ہو سکتا ہے اللہ ہمیں پکڑ ہی لے۔ تو پاکستان کے بارے میں تو ہماری یہی کیفیت ہے، جو ہماری حرکتیں ہیں، کرتوت ہیں، تو اللہ کا عذاب ہے، ڈرتے ہیں، لیکن امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ نے آخر معجزانہ طور پر یہ ملک دیا تھا اور اس میں یہ سب کچھ ہوا، بن ہی نہیں سکتا تھا اگر معروضی حالات دیکھیں تو۔ اور اس کے بعد سے سن 56-57 کے بعد سے اب تک کا جو ماحول ہے، یہ جو چل رہا ہے، تو یہ بھی خالصتاً کیا ہے؟ معجزہ ہے اللہ کا، وگرنہ کیسے؟ اسلام کے لیے بنایا، اسلام ہے نہیں تو ملک کیسے رہے گا؟ اور بڑا پیارا شعر ہے مولانا کوثر نیازی کا، انہوں نے کہا تھا، اسلام کو گر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے۔ جب اسلام ہی راس نہیں آیا تجھے تو اور کس لیے تجھے بنایا تھا یہاں ہم نے؟ ہاں، تو یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ پاکستان کے بارے میں کبھی امید اور کبھی خوف، کبھی امید کبھی خوف۔ اب برحال یہ تو امید ہے کوئی نہیں کہ اسلام آئے گا، لیکن اللہ جانتا ہے کیسے حالات بہتر ہو۔ بہرحال ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بلا شبہ تیرے رب کا عذاب ایسا ہے کہ جس سے ڈرنا چاہیے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم اسے ضرور ہلاک کریں گے، قبل یوم القیامہ، قیامت کے آنے سے پہلے پہلے۔ او معذبوها عذابا شدیدا، یا ہم اسے عذاب دیں گے بڑا سخت عذاب۔ اس آیت کو نوٹ کر لیں، سورۃ کہف کی آیت جب ہم پڑھیں گے تو اس کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے گا۔ ذکر ہو رہا ہے اس قیامت سے پہلے جو بڑی عالمی جنگ ہونی ہے، کوئی بستی نہیں ہے مگر ہم اسے ہلاک کر دیں گے قیامت کے دن سے پہلے پہلے، یا عذاب دیں گے شدید ترین عذاب۔ وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ بات لکھی ہوئی ہے اللہ کی کتاب میں۔ وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، نہیں منع کیا ہمیں کسی بھی چیز نے
آیات بھیجنے سے، آیات کا مطلب معجزے بھیجنے سے۔ یہ وہ مضمون ہے جو سورۃ انعام سے چلا آ رہا ہے کہ دیکھو معجزہ مانگ رہے ہیں اللہ کے رسول کی جو امت، قریش والے معجزے کیوں نہیں لاتے؟ تم اللہ کے رسول ہو تو معجزے لاؤ، رسول تو معجزے لاتے ہیں۔ اور ان کی جو اس وقت کے عام لوگ تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہاں بات تو ٹھیک کہی جا رہی ہے، اگر آپ رسول ہیں تو معجزہ دکھائیں نا۔ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ہم معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ کیوں نہیں دکھائیں گے؟ اب یہ یہاں وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ کیوں ہم نے یہ، کس چیز نے روکا ہمیں آیات بھیجنے سے، نشانیاں معجزے بھیجنے سے؟ نہیں منع کیا ہمیں کسی بھی چیز نے کہ ہم بھیجیں نشانیاں، الا ان کذب بها الاولون، مگر اس بات نے کہ پہلے والوں نے انہیں کیا کیا؟ جھٹلا دیا۔ جتنوں کو بھی ہم نے معجزے دیے انہوں نے، اس لیے ہم نے طے کیا کہ ان کو ہم وہ نہیں دیں گے۔ جتنوں کو پہلے ہم نے دیے کسی نے نہیں مانا۔ وَآتَيْنَا سب دیکھیے پیچھے موسیٰ کو کتنے معجزے ہم نے دیے، عیسیٰ کو کتنے معجزے دیے، بتاؤ اس سے بڑا معجزہ کیا ہو؟ گارے کا ایک پرندہ بناتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، اڑنے لگ جاتا ہے۔ مردے کو کہتے ہیں قم بِإِذْنِ اللَّهِ، کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو۔ اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو؟ مانا نہیں مانا۔ اور آگے سمود کا تو ذکر کیا جا رہا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، اور ہم نے سمود کو تو اونٹنی دی تھی علانیہ، سب کے سامنے پہاڑ پھٹا اونٹنی نکل آئے، مبصرۃ، وظلموا بہا، انہوں نے بھی ظلم کیا، مانا نہیں مانا۔ پہلے والوں کو ہم نے یہ دکھائے معجزے، انہوں نے جھٹلا دیا۔ ہم نے طے کیا کہ اس امت کو وہ نہیں دکھائیں گے۔ وما نرسل بالآیات الا تخفیفا، اور ہم نہیں بھیجتے نشانیاں مگر تخویف کے لیے، ڈرانے کے لیے، خوف دلانے کے لیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جس وقت کہا ہم نے تم سے، ان ربک احاط بالناس، کہ تیرے رب نے لوگوں کا کیا کیا ہوا ہے؟ احاطہ کیا ہوا ہے۔ تیرے رب نے گھیرے میں لیا ہوا ہے لوگوں کو۔ تیرے رب کے احاطے سے کوئی شے باہر، یہ دنیا باہر نہیں ہے تیرے رب کے احاطے سے۔ تیرے رب نے، اب کیسے یہ اب اللہ جانتا ہے، اس کی وضاحت کریں گے تو پھر وہی مسائل کھڑے ہوں گے کہ اللہ نے کیسے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اللہ کیسے موجود ہے، اللہ کیسے ہر شے کو انکمپس کیے ہوئے۔ آپ کہہ دیں نہیں اللہ نے اس دنیا کو، تو اس دنیا میں اللہ نہیں ہے، تو پھر آپ اللہ کو محدود کرتے ہیں۔ تو یہ وہ مسائل ایسے ہیں جن پر کوئی، اللہ نے اگر آپ اتنا سوچو بچار والا ذہن نہیں دیا تو چپ کر کے آگے چلیں، بس ہمیں پتہ اللہ نے، اللہ کے اختیار میں ہیں ہم سارے، بس ٹھیک ہے، اللہ اللہ خیر صلی، آگے چلیں۔ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك، اور نہیں بنایا ہم نے اس رؤیا کو، یہ جو رؤیت آپ کو ہم نے کروائی ہے، یہ رؤیا کا لفظ پیچھے سورہ یوسف میں آیا ہے خواب کے لیے، ٹھیک ہے نا جی۔ ان کنتم للرؤیا، اگر تم یہ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہو، بادشاہ نے کہا تھا، تو پھر بتاؤ میرے اس خواب کی تعبیر۔ قال افتونی فی رؤیایا، فتویٰ دو، مجھے تعبیر بتاؤ میرے اس رؤیا کی۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم تعبیریں بتاتے ہو۔ تو یہاں رؤیا سے مراد خواب دکھانا نہیں ہے، یہاں رؤیا سے مراد وہ منظر دکھانے ہیں جو اللہ کے رسول کو اللہ رب العزت نے معراج پہ بلا کر دکھائے ہیں، جس معراج کے ایک سفر کا ذکر اس سورت کی پہلی آیت میں آ گیا تھا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ معراج والے سفر کا دو حصے تھے، میں نے بتا دیا۔ پہلا جو سفر تھا مسجد حرام سے مسجد، اس کا ذکر ہے اس سورت میں۔ آسمانوں پہ جانے والے سفر کا ذکر سورۃ نجم میں آئے گا۔ تو یہ جو ہم نے آپ کو رؤیا دکھایا، یہ جو آپ کو مناظر دکھائے، یہ جو اپنے نشانی دکھائی، نہیں بنایا ہم نے اس کو بھی الا فتنۃ للناس، مگر لوگوں کے لیے وہ بھی فتنہ بن گئے، آزمائش بن گئی ہے۔ لوگ کون سا مان رہے ہو، تو بلکہ خوش ہو رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، اب بات بنی۔ ہم تو پچھلے 12 سالوں سے کہہ رہے تھے کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم دماغ چل گیا ہے، تم لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی تھی، آؤ اب ذرا دیکھو کیا کہتے ہیں۔ بڑے شوق سے بھاگے گئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، ہاں سنا کچھ پتہ چلا کیا کہہ رہے ہیں آج؟ تو نہیں پتہ کیا بات ہوئی۔ وہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں راتوں رات یہاں سے چلا ہوں اور بیت المقدس یروشلم فلسطین سے ہو آیا ہوں، جہاں آنے جانے میں 15 دن لگتے ہیں، اور یہی نہیں بس کی، کہتے ہیں آسمانوں سے بھی ہو آیا ہوں، بتاؤ بھلا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک لمحے کے لیے توقف ذرا کیا کہ کیا واقعی انہوں نے کہی ہے یہ بات، ایسا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کہا ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر تو کوئی شک نہیں ہے، جب وہ کہہ رہے ہیں تو پھر سچ کہہ رہے ہیں، اس میں کیا شبہ ہو۔ تب صدیق کا لقب ملا انہیں۔ او بھائی جب میں یہ مانتا ہوں کہ روز آسمانوں سے فرشتہ ان کے پاس آتا ہے، آئے وہ خود ہو آئے، تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی، اس میں اتنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک کہا۔
وشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور وہ درخت ملونہ جس پر لعنت کی، درخت کون سا ہے؟ جس پر وہ جو جہنم میں جس کا ذکر آتا ہے، ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت۔ اب وہ کیسا درخت ہوگا جہنم میں، آگ میں؟ جہنم کی آگ بھی اس کی حیثیت کون سمجھ سکتا ہے، اللہ جانے کیا حقیقت ہے اس کی۔ بہرحال وہ درخت جسے کھائیں گے جہنمی لوگ، شجرۃ الزقوم، شجرۃ الملعونۃ فی القرآن۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم انہیں ڈراتے جا رہے ہیں، تنبیہ پہ تنبیہ ہم انہیں کرتے جا رہے ہیں۔ فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، لیکن ہمارا ڈرانا ان کو کس چیز میں بڑھا رہا ہے بھائی؟ صرف طغیان کے اندر، سرکشی کے اندر اور بڑھ جاتے ہیں۔ ہم جتنا اور ڈراتے ہیں، جتنی اور آیتیں نازل کرتے ہیں، اتنی ان کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، دور ہٹتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یہ اب چوتھی دفعہ آ رہا ہے قصہ آدم و ابلیس۔ پہلی دفعہ آیا سورۃ بقرہ کے اندر، دوسری دفعہ آیا سورۃ اعراف کے اندر، تیسری دفعہ آیا سورۃ حجر کے اندر، چوتھی دفعہ ابھی آ رہا ہے سورۃ بنی اسرائیل کے اندر۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یاد کرو جب ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس سے۔ قالا، تو ابلیس، اللہ رب العزت نہیں، ابلیس نے کہا أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کیا میں سجدہ کروں اسے جسے تو نے بنایا گارے سے؟ میں بتا چکا ہوں مٹی کی مختلف حالتیں ہیں جس کے لیے مختلف نام ہے۔ خشک مٹی ہو تو تراب، گیلی ہو جائے گارا بن جائے تو تین، اور وہ گارا پڑا رہے اس میں لیس چیز آ جائے، کالا ہو جائے، بدبو آ جائے تو ہمائی مسنون، اس ہمائی مسنون کو سکھانے کے لیے رکھ دیں، ذرا سوکھ جائے ٹھیکری بن جائے۔ ٹھیکری بڑی پکی نہیں، بس ذرا اس میں کھن کھن آنے لگ جائے، وہ سلسال، اسی کو ٹھیکری کو، اسی سلسال کو ذرا آگ پہ پکا لیں تو پھر کل فخار، فخار ہو جائے گا، پکی بالکل۔ تو یہ مٹی کی مختلف شکلیں، اس کو گارے سے بنایا۔ قالا، اور پھر اس نے مزید کہا ارایتک ھذا الذی کرمت علیہ، دیکھیے تو صحیح، یہ ہے وہ جسے آپ نے مجھ پر فضیلت دے دی۔ ہاں جی، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو نے مجھے مہلت دے دی قیامت کے دن تک، لاحتنکن ذرہ، میں لگامیں ڈال دوں گا اس کی نسل کو، الا قلیلا، تھوڑے بچ جائیں گے، جڑ کاٹ دوں گا ان کی۔ دیکھنا تم اس کو، میں سیدھے مختلف مقامات پہ اس کے مختلف دعوے آئے ہیں کہ سیدھی راہ پر بیٹھوں گا اور ان پر حملے کروں گا، یہاں کہہ دیا کہ ان کی جڑ کاٹ دوں گا نسل کی۔ قال اذهب، اللہ نے فرمایا دفع ہو جا۔ فمن تبعک منہم، جو کوئی پیروی کرے گا تیری ان میں سے، فإنما جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو جہنم ہوگی سزا تم لوگوں کی، بھرپور سزا ہے وہ، اس میں کوئی کمی نہیں۔ واستفزز من استطعت، واستفزز کا مطلب ہے کہ پھسلانا کسی کو، بہکانا۔ اس کے اندر دراصل مادہ ہے، اس معنی کو سمجھیں کہ جیسے یہ نو مولود بھیڑ کا بچہ نہیں کھڑا ہوتا بکری کا، تو اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں، وہ اپنا مضبوطی سے پاؤں جما سکتا نہیں ہے، اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں۔ تو واستفزز من استطعت، تو ان کے پاؤں اکھاڑ، ذرا تو ان کو پھسلا اس راستے سے، ان کے قدم اکھاڑ دے۔ واستفزز من استطعت، جتنی تیرے اندر طاقت ہے، استطاعت ہے، منہم، ان میں سے جتنی تیرے اندر طاقت ہے، ان میں سے لوگوں کو تو بچلا، صحیح راستے سے ہٹا، بصوتک، اپنی آواز کے ساتھ دعوت دے ان کو، واجلب علیہم بخیلک، اور ان کے اوپر چڑھالا اپنے لشکر، سوار بھی، ورجلک، اور پیادے بھی، وشارکم فی الاموال والاولاد، اور ہو جا شریک ان کے مال میں بھی، ان کی اولاد میں بھی، وعدہم، اور کر وعدے ان سے سچے جھوٹے جو بھی تو نے کرنے ہیں۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے وعدے سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ہاں جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا غلبہ کوئی نہیں ہے، زور کوئی نہیں ہے، تو زبردستی ان کو گمراہ نہیں کر سکتا، جو تیرے پیچھے چلے گا اپنی مرضی سے چلے گا، تجھے میں نے اختیار کوئی نہیں دیا ان کے اوپر کہ تو زبردستی انہیں سیدھے راستے سے ہٹا لے، ایسا نہیں ہوگا۔ وکفیٰ بربک وکیلا، اور کافی ہے تیرا رب وکیل ہونے کے اعتبار سے، کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ ربکم الذی یسجی لکم الفلک، یہ تمہارا رب ہی ہے جو چلاتا ہے تمہاری کشتی سمندر میں، فی البحر، سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، انہ کان بکم رحیما، بلا شبہ تمہارا رب تو تم پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، یہ مضمون ہے جو قرآن میں بہت دفعہ آیا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچی ہے، سمندر میں جب تم ہوتے ہو، طوفان آ گئے، آندھیاں چلیں، سیلاب ہو، لہریں اٹھ رہی ہیں، اب تم کسے یاد کرو؟ ذَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جن کو تم پکارتے ہو وہ سارے اس وقت تم سے کیا ہو جاتے ہیں؟ گم ہو جاتے ہیں، سوائے اس اللہ کے، اور کوئی نہیں باقی رہتا اس وقت تمہاری دعاؤں میں بھی۔
فلما نجاکم من البر، پھر جب وہ تمہیں بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے، آرستم، پھر تم کیا کرتے ہو؟ منہ پھیر لیتے ہو۔ وکان الانسان کفورا، انسان ہے ہی ناشکرا۔ افامنتم من یخسف بکم جانب البر، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو؟ تم خود کو امن میں سمجھتے ہو اس بات سے؟ اب خشکی پر جو آ گئے ہو تو بڑے محفوظ ہو گئے ہو، کیا تم محفوظ سمجھتے ہو خود کو؟ ان یخسف بکم جانب البر، کہ اللہ تمہیں زمین میں ہی دھسا دے، او یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر بھیجے آندھی ایسی جس پہ پتھر بھی ہوں، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اپنے لیے کوئی ایسا نہیں پاؤ گے جو وکالت کرے تمہاری، کوئی کارساز۔ ام امنتم من یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا تم خود کو بے خوف سمجھتے ہو اس بات سے کہ وہ دوبارہ تمہیں لے جائے سمندروں میں، پھر فیرسل علیکم قاصفا من الریح، پھر بھیجے تم پر بڑی سخت طوفانی ہوا، لہریں موجیں اٹھائے، فیغرقکم بما کفرتم، پھر غرق کر دے تمہیں تمہارے کفر کی وجہ سے، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیا، پھر تمہیں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو پھر ہم سے باز پرس کر سکے تمہارے حوالے سے کہ یہ کہا کیا کر دیا آپ نے، کوئی تمہیں ایسا نہیں ملے گا جو ہم سے پوچھ گچھ کرے پھر تمہارے حوالے سے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، یہ بڑی اہم آیت ہے انسانیت کے حوالے سے کہ اللہ نے انسان کو کتنا مقام دیا۔ تمام اللہ کی تخلیقات میں سے چوٹی کی تخلیق کون سی ہے؟ انسان۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو بڑی عزت دی ہے، بڑی تکریم کی ہے اس کی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اسے سواریاں عطا کی ہیں سمندروں میں بھی خشکیوں میں بھی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انہیں رزق دیا ہے پاکیزہ رزق۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے اسے اپنی مخلوق پر، بہت سی مخلوق پر فضیلت دی، بہت بڑی فضیلت۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم بلائیں گے ہر انسان کو، ہر انسان کہہ بیٹھا ہوں، اناس یہ جمع کا لفظ ہے، تمام لوگوں کو، بامامہم ان کے امام سمیت، جس دن ہم بلائیں گے تمام لوگوں کو ان کے جو بھی امام رہنما پیشوا ہوں گے ان سمیت۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس شخص کو دیا جائے گا اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں، دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں رہنما جو بھی ہر امام کا، جو بھی اس کا ہوگا امت کا، جی۔ ومن کان، دیکھیے اس میں کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے قرآن مجید پڑھنے سے کہ پہلے پہل جو بلاوا آئے گا اللہ کی طرف سے وہ امت کٹھی جائے گی، اور نبی ساتھ ہوگا، پیشوا، لیڈر، پوچھا جائے گا پہنچا دیا تھا تم نے؟ یہ معاملہ جو ہوگا قرآن میں ذکر آتا ہے، پہلے پہلے یہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد انڈیویجول حساب ہے جو مکمل طور پہ پھر ہر شخص نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ اصل حساب وہ ہے، یہ پہلے گویا کہ پوری امت ایک دفعہ اپنے نبی کے ساتھ کٹھی اللہ کے پاس آئے گی، اس کا ذکر ملتا ہے قرآن میں۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، جو بندہ اس دنیا میں اندھا رہا، فہو فی الآخرۃ اعمی، تو آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ اندھا ہوگا۔ واضل سبیلا، اور بلکہ وہ بہت ہی زیادہ گمراہ۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، یہ پھر وہی مضمون ہے جو سورۃ انعام میں چلتا آیا ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَ، وہ تو پورا زور لگا رہے ہیں، وَإِن كَادُوا، اے میرے نبی یہ تو تلے ہوئے ہیں اس بات پر، لَيَفْتِنُونَكَ، کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں، عَنِ الَّذِي، اس چیز کے بارے میں، أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو ہم نے آپ کی طرف کیا کی ہے۔ یہ جو قرآن ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، یہ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو اس قرآن کے بارے میں فتنے میں ڈال دیں۔ کس طرح؟ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرًا، کہ تم گھڑ کر لے آؤ اس قرآن کو ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ اور چیزوں کے ساتھ۔ یہ بڑا سخت ہے، اس میں اس طرح نہیں چلا جا سکتا، یہ ان کمپرومائزنگ ہے۔ آخر یہاں ہم نے اکٹھے رہنا ہے، کچھ تو ہماری بھی مانو نا بھائی۔ یہ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو اس قرآن کے بارے میں فتنے میں ڈال دیں۔ جیسے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ انعام میں،
کہنے لگے تھے ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا کم از کم اس کو تھوڑا بہت تبدیل کر دو، اسی میں کو رد و بدل کر دو۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور پھر یہ تمہیں اپنا دوست بنا لیں گے، پھر یہ تمہیں اپنا دوست کیا، پھر یہ تمہیں اپنا بادشاہ بھی بنا لیں گے، وہ تو تیار تھے بادشاہ بنانے پہ بھی، پھر وہ تمہیں اپنا دوست بنا لیں گے۔ یہ بڑی مزیدار چیز اس نے رکھ دی ہے ساتھ تاکہ ہم پڑھ نہ سکیں، یہ بڑا اچھا کیا اس نے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم آپ کے قدم نہ جما دیتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو بہت ممکن تھا کہ آپ بھی ان کی طرف کچھ جھک جاتے۔ یہ وہی انداز ہے جیسے سورۃ یوسف میں حضرت یوسف کے بارے میں کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس نے عورت نے تو ارادہ کر لیا تھا، یوسف بھی کر لیتے اگر رب کی برہان نہ دیکھ لی ہوتی تو آپ بھی ادھر چلے جاتے اگر ہم نے آپ کے قدم نہ جما دیے ہوتے۔ اذا لأذقناك، اگر آپ یہ کام کرتے تو پھر ہم جو آپ کو مزہ چکھاتے ضعف الحیات و ضعف الممات، یہاں دنیا میں بھی دگنا عذاب، آخرت میں بھی دگنا عذاب۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر ہمارے مقابل کون ہوتا آپ کی مدد کرنے والا۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، وہ تو تلے ہوئے ہیں اس بات پر کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، زمین کے اندر، تاکہ وہ آپ کو نکال دیں یہاں سے۔ وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اب دیکھیں ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے، متصلاً قبل ہجرت سے، بس اس کے بعد ہجرت ہی ہوئی، اسی میں حکم آ جائے گا ہجرت کا۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو اس زمین میں آپ کے قدم جمنے نہ دیں، تاکہ آپ کو نکال دیں یہاں سے۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ تمہیں نہیں نکال سکیں گے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے وہ تمہیں نکال دیں گے تو وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ، تیرے بعد یہ بھی زیادہ دیر یہاں رہ نہیں سکیں گے۔ کتنا عرصہ رہے پھر؟ وہ جو بڑے بڑے سردار تھے وہ تو 2 سال ہی نہ رہے، ہاں جی، وہ جو بڑے بڑے سردار تھے مکہ کے، جن کی وجہ سے مکہ کی وادی میں ایک رونق ہوتی تھی، اور مکہ والوں کے ہیں نا پھر اقوال، جب جنگ بدر کے بعد واپس گئے ہیں کہتے ہیں اب یہاں جینے کا مزہ نہیں ہے، جن کے ساتھ زندگی تھی وہ چلے گئے، 2 سال لگے ہیں بس، اللہ کے رسول ہجرت کر کے گئے ہیں، 2 سال بعد وہ بھی صاحبین گئے سارے جتنے بھی تھے، ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، اور ویسے فتح مکہ 8 سال مکمل۔ آپ اگر رسول چلے جائیں گے تو یہ بھی یہ زیادہ دیر پیچھے یہاں نہیں رہیں گے۔ سنت من قد ارسلنا، یہی ہمارا طریقہ کار ہے ان کے بارے میں، ان رسولوں کے بارے میں، قد ارسلنا قبلک من رسلنا، جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے تھے، ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ نہیں پائیں گے ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ اقم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، لدلوک الشمس، شمس کے زوال سے لے کر جب سورج زائل ہو جائے تو بس پھر اس کے بعد نماز قائم کرو، الی غسق اللیل، رات کے تاریک ہونے تک۔ اب سورج تھوڑا سا زائل ہوا، ظہر آ گئے، پھر عصر آ گئے، پھر مغرب، پھر رات پڑھ عشاء، سورج زائل ہونے سے لے کر رات پڑنے تک اللہ کی نماز قائم کرو۔ وہ سردیوں میں تو بالکل ہی مسلسل پے در پے نمازیں ہوتی ہیں، ہمارے جیسے تو نہیں، جو نیک لوگ ہیں بیچارے مسجد میں بیٹھتے ہیں، سنت نوافل ذکر اذکار، ان کا تو آنے جانے میں بس وقت گزرتا ہے سارا۔ وقرآن الفجر، ایک نماز بچ گئی فجر کی، اس کو کہا قرآن الفجر، قائم کریں وہ قرآن الفجر، کیونکہ اس میں قرآن کی تلاوت زیادہ ہونی چاہیے۔ اب عجیب ہے ہمارے ہاں، اب فجر کی نماز میں بھی آدھا رکوع، 5 لائنیں 10 لائنیں سے وہی زیادہ نہیں پڑھا جاتا، وگرنہ فجر میں تو کم از کم ہونی چاہیے تھی تلاوت۔ اللہ نے اسے قرآن الفجر کا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً وہ جو فجر کا وقت ہے اس وقت تو مشہودا، وہ سارے حاضر ہوتے ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حدیث سے ثابت ہے آسمان دنیا پہ کون تشریف لاتے ہیں؟ اللہ رب العزت خود نزول فرماتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کے وقت آپ تہجد پڑھیں اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ، نافلۃ اللہ، یہ زائد عبادت ہے آپ کے لیے،
عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود نواز دے گا، یہ کوئی بہت اونچا مقام ہے۔ یہ اگلی آیت میں ہجرت کا حکم آ رہا ہے۔ جی کیا سوال؟ جی اب مجھے تو پتہ نہیں ہے، لیکن کم و بیش آپ 2 3 4 5 بارے تو پڑھتے تھے۔ میں نے سنا تھا کہ 6,000 6,000 آیت تو پورا قرآن کی ہے۔ 1,000 آیت اللہ جانے اب انہوں نے کاؤنٹ کر رکھی تھی یا نہیں۔ اتنا اگر کسی نے پڑھنا ہوتا تھا تو وہ آیتوں کی کاؤنٹنگ نہیں، وہ تو منزلیں اللہ کے رسول نے بنائی ہوئی تھی ساتھ، اس حساب سے دھیان رکھتے تھے۔ اب آخری منزل کی آپ آیتیں دیکھیں گے تو وہ سب سے زیادہ ہوں گی، چھوٹی چھوٹی آیتیں۔ اور پہلی جو مدنی صورتوں کی آیتیں آپ دیکھیں تو 1000 تو پھر پہلے 10-12 پارے ہو جائیں گے، اس طرح نہیں کرتے تھے وہ۔ وقل ربی، اور اللہ رب العزت اب دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ یوں دعا کرو مجھ سے، ربی اے میرے رب ادخلنی مدخل صدق، تو مجھے لے جا، داخل کر جہاں بھی تو نے داخل کرنا ہے، صدقن عزت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، عزت کے ساتھ، واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے نکال جہاں سے بھی تو نے نکالنا ہے، یہاں سے جو تو نے مجھے نکالنا ہے عزت کے ساتھ نکال، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور میرے لیے بنا دے اپنی جانب سے زور، اقتدار، غلبہ، مددگار بنا دے، یعنی اب مجھے غلبہ عطا فرما۔ یہ دعا سکھائی اللہ نے، کیونکہ اللہ نے ابھی آگے یہ دینا تھا۔ جب آپ مدینہ پہنچے ہیں تو آپ کو اقتدار حاصل ہوا کہ نہیں؟ آپ گئے ہیں اور وہاں انصار کے 2 قبیلے خزرج اور اوس، انہوں نے آپ کو اپنا حاکم مان لیا، اور باقی 3 قبائل یہود کے تھے، ان کے ساتھ آپ نے معاہدے کر لیے۔ فیصل پورے ان 5 بستیوں کے کون ہو گئے؟ اللہ کے رسول ہو گئے، اقتدار دیا نا اللہ نے۔ یہ دعا کے ذریعے اللہ نے سکھایا، مجھ سے دعا کرو کہ مجھے وہاں داخل کر عزت کے ساتھ، یہاں سے نکال عزت کے ساتھ، اور مجھے عطا کر اپنی جانب سے سلطان، مددگار بنا کر دے، اقتدار۔ وقل، اور کہہ دو، جاء الحق وزهق الباطل، حق آ چکا، باطل گیا، ختم۔ باطل کو جانے میں اگرچہ 7-8 سال لگے، لیکن اللہ کے یہاں ان وقت کی کیا اہمیت؟ ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ہے ہی مٹنے والا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے، ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، وہ جو شفا ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور یہ قرآن ظالموں کو نہیں بڑھاتا مگر گھاٹے کے اندر ہی، ظالموں کے اندر بس نقصان کا اضافہ ہوتا ہے اس قرآن سے۔ جیسے اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کے ذریعے وہ ہدایت دیتا ہے، اسی کے ذریعے وہ گمراہ کرتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان پر نعمتیں اتارتے ہیں، عارضہ، منہ پھیر لیتا ہے، ہمیں یاد ہی نہیں کرتا۔ ہاں جی، پیسے وافر ہوں، گاڑیاں ہوں، کاریں ہوں، پھر اللہ کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو تو غریب نے یاد کرنا ہے۔ جب ہم نعمت سے نواز دیں منہ پھیر لیتا ہے، ورنہ آپ ہی جانب ایک طرف ہو جاتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے تکلیف پہنچی، كَانَ يَئُوسًا، پھر بیٹھا ہوتا ہے مایوس ہو، کچھ نہیں بچا، ختم ہو گیا، اٹھنے کی سکت نہیں ہے، ڈپریشن میں چلا گیا۔ قل، آپ فرما دیجئے، كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، ہر شخص محنت کرتا ہے اپنے اپنے شاکلہ کے مطابق۔ شاکلہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس کی وضاحت پتہ نہیں کی ہے میں نے کہ نہیں کی۔ شاکلہ ہوتا ہے انسان کی شخصیت کی حدود، انسان کیا کیا کچھ کر سکتا ہے، کیا کیا اس کی لمٹس ہیں، کیا کیا اس کے اندر پوٹینشل ہے۔ شاکلہ اس کو یوں سمجھیں کہ مثلا یہ ہمارے ہاں مختلف ہوتے ہیں نا پیٹرن، یہ جیسے بھٹے پہ آپ دیکھتے ہیں اینٹ بنا رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں بیٹھے ہوتے مزدور، ایک ان کے پاس سانچہ ہوتا ہے اینٹ کا، اس میں بھر دیتے ہیں مٹی اور پھر وہ نکال دیتے ہیں تو وہ ایک اینٹ بنی ہوتی ہے۔ اب وہ جو لکڑی کا بنا ہوا ہے وہ شاکلہ ہے،
آپ اس کے اندر مٹی ڈالیں گے تو وہ اتنی ہی رہے گی جتنی وہ ہے، اس سے باہر وہ نہیں جا سکتا کبھی بھی کسی بھی صورت میں، وہ اتنا ہی رہے گا. یہ ہے شاکلہ. انسان کا جو شاکلہ بنتا ہے وہ دو چیزوں سے مل کر. ایک تو جو اللہ اسے جینز دیتا ہے، ظاہر ہے وہ ہر کسی کی اللہ جانتا ہے اس کے جینز میں کیا کیا صلاحیتیں ہیں، کس کس طرح کا وہ ڈی این اے اس کا کیسا ہے، اس میں کیا چیزیں چل رہی ہیں، جینز کے اندر کیا صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ ذہین بنایا، کن ذہن بنایا، اور کیا کیا اس کے. پہلی تو جینز. دوسرا اس انسان کو جو ماحول ملا، پیدائش کس ماحول میں ہوئی، پھر اسے مواقع کیسے کیسے ملے، کون کون سی چیزوں سے، معاملات سے اسے سابقہ پیش آیا، یہ چیزیں مل کر جینز کے ساتھ انسان کا ایک سانچہ ڈیولپ کرتی ہیں. اور پھر انسان اپنے اس سانچے کے مطابق کیا کرتا ہے، جتنی بھی اس کی دوڑ دھوپ ہوگی، سعی و جہد ہوگی، اپنے اسی جتنی اس کے پاس حدود ہیں، جتنی ایک لمٹس ہیں، انہی میں رہ کے وہ کام کر سکتا ہے. اور ہر کسی سے اللہ حساب و کتاب لے گا اسی کے شاکلے کے مطابق. اس کا شاکلہ ہی بیچارے کا تھوڑا سا تھا، اس سے وہ والا حساب نہیں ہوگا جو ابو جہل سے لیا جائے گا. ابو جہل کو تو اللہ نے کیا کیا صلاحیتیں دی تھیں، ٹھیک ہے نا جناب. ایک شخص کو وہ آیت ہم نے پڑھی نا بار بار، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ وسعت کے ضمن میں شاکلہ کی وضاحت میں نے کی ہوگی غالباً. یہ ہر شخص سے حساب ہوگا اس کی وسعت کے مطابق، اس کے شاکلہ کے جتنی صلاحیتیں دی اتنا حساب کتاب ہوگا. اسی چیز کو اللہ کے رسول نے بتایا، الناس کالمعادن، لوگ کانوں کی مانند ہیں، اورس کی مانند ہیں. اب جو ایک اور ہے ہی تانبے کی ہے جی، وہ تانبے کو آپ جتنا مرضی پالش کر لیں سونا تھوڑا نہ بنے گا، کیا رہے گا، تانبا ہی رہے گا. ایک بندے کا پوٹینشیل ایسے آپ 20 سال تفسیر پڑھا لیں، وہ تفسیر 20 سال پڑھنے کے بعد ہم لوگ کہیں گے او بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے شیخ، لیکن ہیں وہ کیا، اتنے جوگے ہیں بیچارے، وہ وہیں نہ کہیں نہ باتیں ایسی ایسی مار دیا کریں گے. 50 سال بھی وہ حدیث پڑھا لے گا تب بھی وہ کیا رہے گا، دنیا والے اگرچہ اسے وہ اٹھا لیں گے کہ یہ، لیکن وہ بدلا نہیں. آپ نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، جو تمہارے اندر جاہلیت میں بہتر تھے اسلام میں بھی وہی بہتر ہوں گے جب انہیں سمجھ آ جائے. بات اگر سمجھ لیں، سمجھدار بندہ ادھر بھی سمجھدار ہی ہوگا. تو یہ بات میرے خیال سے سمجھ آ گئی. جی حضرت عمر کو جی 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 بالکل ٹھیک ہے، میرے خیال میں بات سمجھ آ گئی. ربکم اعلم، تمہارا رب خوب جانتا ہے، بمن هو اہدی سبیلا، کون ہے جو راستے کے اعتبار سے زیادہ صحیح چل رہا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. یہ ہے اب 3 سوالات جو انہوں نے پوچھے تھے اللہ کے رسول سے، یہودیوں نے پوچھوائے تھے. اگر پوچھو بھائی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ اللہ کا رسول ہے تو بتائے یہ کون 3 باتیں کیا تھیں. ایک روح کے بارے میں جس کا جواب اس صورت میں دیا جا رہا ہے، اور 2 سوالوں کے جواب صورت اگلے کہف میں آ رہے ہیں. ذوالقرنین کا معاملہ کیا تھا، اور غار والوں کی ذرا بتاؤ تفصیل. یہ 3 باتیں. جیسے پہلے انہوں نے پوچھا تھا کہ مصر، یہ بنی اسرائیل مصر کیسے آئے تھے، جس کے نتیجے میں سورہ یوسف آئے تھے. یہ سوال بہت تفصیل بتائی گئی. اب یہ 3 سوال وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، پوچھتے ہیں روح کیا ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ، کہہ دیجیے روح میرے رب کا حکم ہے، بس یہ میرے رب کا امر ہے. یہ عالم امر کی شے ہے، یہ عالم تخلیق کی شے نہیں ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں اس کا کوئی علم نہیں دیا گیا، تھوڑا سا علم ہے. یہ تو اللہ کا امر ہے، عالم امر سے متعلق چیز ہے، عالم تخلیق سے متعلق چیز. تمہیں تو جو علم دیا گیا اس کائنات کا دیا گیا ہے جو تخلیق کی گئی ہے. تخلیق کے اندر وقت انوالو ہوتا ہے، ٹائم انوالو ہوتا ہے، جس شے کو بننے میں وقت لگتا ہے اسے کہتے ہیں تخلیق. اور جو اللہ کے لفظ امر کن کہنے سے ہو جائے اسے کہتے ہیں عالم امر. اللہ نے کہا ہو گیا، وہ اللہ کی تخلیق نہیں ہے، اللہ کا امر ہے. اللہ کی جو تخلیق ہے اس کے بننے میں کیا لگتا ہے، وقت لگتا ہے. کائنات بننے میں 6 دن لگے، اللہ وہ 6 دن اللہ کے تھے، ہمارے نہیں ہیں 6 دن. یہ تخلیق ہے.
عالم امر سے متعلق تین چیزیں ہیں، ایک فرشتے، ایک روح، اور تیسرا وہ جو فرشتے کلام کرتے ہیں، وہ جو وحی لے کر آتے ہیں، یہ عالم امر کی چیزیں ہیں، تمہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، بس اتنا جواب دے گا۔ سوال روح پوچھتے ہیں، بتا دیجئے روح اللہ کے یہ امر سے ہے، تمہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہیں تو لے جائیں آپ سے وہ جو ہم نے آپ کو دیا ہے، وحی کیا ہے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور پھر آپ کے پاس کوئی حمایتی نہیں ہوگا ہمارے مقابلے میں۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں قرآن بدلو قرآن بدلو، کوئی اور لے آؤ، ہم چاہیں تو یہ قرآن لے جائیں، آپ پھر دوبارہ ہم سے نہیں لے سکیں گے، کوئی آپ کا حمایتی نہیں ہوگا۔ الا رحمت من ربک، الا رحمت من ربک، مگر یہ کہ تیرے رب کی رحمت ہے، یعنی جو ہم نہیں چھین رہے، یہ جو ہم نے آپ کو دیا یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، اس کا آپ پہ بہت بڑا فضل ہے، اس اللہ کا آپ پہ بہت بڑا فضل ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، اب یہ پھر وہاں چیلنج دیا جا رہا، تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام اس نے گھڑ لیا ہے خود، تو آ جاؤ، اگر جمع ہو جائے تمام انسانیت اور مین کائنڈ اور جن کائنڈ، اگر یہ سارے جمع ہو جائیں، الا یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کے مثل چیز لانے پر جمع ہو جائیں سارے کہ اس جیسا لے آئیں، لا یاتون بمثلہ، تو اس جیسا وہ کچھ لا سکیں گے نہیں۔ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ان کا بعض کا مددگار ہی کیوں نہ ہو جائے۔ الحمدللہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور ہم اس قرآن کے اندر لوگوں کے لیے چیزوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، من کل مثل، ہر قسم کی بات، ہر قسم کا مضمون ہم اس قرآن میں لوگوں کے لیے مختلف پیرائے میں، مختلف انداز میں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور کافر ہو گئے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، اب پھر وہی بات آ رہی ہے جو سورۃ انعام میں معجزے مانگتے رہے، پھر وہی کر رہے ہیں ذکر۔ اللہ فرماتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا، لن نؤمن لک، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ تفجر لنا من الارض ینبوعا، اس مکہ کی سرزمین میں کوئی چشمہ نکال کر دکھا دو، ہاں ٹھیک ہے پھر مان لیں گے کہ یہ بڑی بات کی تم نے، پھر رسول مانیں گے، پھر ہم ویسے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ او تکون لک جنت من نخیل، یا تیرے لیے یہاں باغات بن جائیں، باغات ہو جائیں، کھجور کے باغ ہوں، وعنب، اور اس میں انگور بھی ہونا چاہیے۔ فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور پھر ان سارے باغوں میں کوئی نہروں کا بھی جال بچھا دو تاکہ پانی کی اریگیشن بھی چلتی رہے بہترین، تاکہ ہم پتہ چلے کہ یہ کوئی مافوق الفطرت چیزیں ہیں اور یہ کوئی رسول ہی کر سکتا ہے، کوئی اس طرح کا معجزہ دکھاؤ۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا جی یہ جو تم کہتے رہتے ہو وقت آئے گا آسمان ختم ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ایک ٹکڑا گراؤ ذرا لے آؤ، جیسے آپ کہتے ہو آسمان سے ایک ٹکڑا گراؤ ہم پر۔ او تاتی باللہ والملائکۃ، یا پھر ایسا کرو اللہ اور فرشتے سارے سامنے لے آؤ تاکہ ہم دیکھیں انہیں۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا سونے کا کوئی تمہارے لیے محل ہی بن جائے۔ او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان میں ذرا ہمارے سامنے چڑھیں، سیڑھی لگائیں، دیکھیں ہم آپ جا رہے ہیں۔ ولن نؤمن لرقی، اور صرف آپ کے چڑھنے پر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، چڑھ کر اوپر جائیں، حتی تنزل علینا کتابا، ہمارے پاس ایک کتاب لے کر آئے، نقرأ، اسے ہم پڑھیں، پھر ہم مانیں گے اس میں باتیں یہی لکھی ہوئی جو تم کہہ رہے ہو۔ تو ان ساری باتوں کا اللہ جواب دے رہے ہیں، قل، آپ کہہ دیجئے، سبحان رب، میرا رب پاک ہے اس بات سے، سبحان ربی، میں نے کب کہا ہے میں یہ سارے کام کر سکتا ہوں، میں نے تو نہیں کہا، هل كنت الا بشر الرسولا، میں تو ایک بشر ہوں تمہارے جیسا، فرق اتنا ہے میں رسول ہوں، مجھ پہ وحی آتی۔ تمہارے جیسا سے مراد یہ ہے کہ جنس وہی ہے، مقام و مرتبے میں ظاہر ہے وہ کہاں، تمہارے جیسا رسول سے مراد جنس میں ہوں، میں انسان ہی، فرق یہ ہے کہ اب میں اللہ کا رسول ہوں۔
وما منع الناس ان یؤمنوا، کسی چیز نے منع نہیں کیا لوگوں کو، کسی چیز نے نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے، اذ جاءہم الہدی، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی، الا، مگر اسی بات نے روک دیا۔ کون سی بات تھی؟ ان قالوا، انہوں نے کہا بعث اللہ بشر رسول، اللہ نے اب بشر کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ قل، آپ فرما، اب یہاں بڑی پیاری دلیل دی جا رہی ہے، قل آپ کہہ دیجئے لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر ہوتے زمین میں فرشتے بسنے والے اور وہ چلتے پھرتے اطمینان کے ساتھ، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو پھر ہم رسول بھی کون بھیج دیتے؟ فرشتہ بھیج دیتے۔ رسول کا مطلب تو یہ ہے کہ وہاں لوگوں پہ حجت قائم کرے، نمونہ ہم تو بنا کر بھیجتے ہیں تاکہ بعد میں لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم کیسے کرتے، ہم رسول بھیجتے تاکہ نمونہ ان کے سامنے آ جائے، دیکھو یوں اللہ کی عبادت کرنی۔ یہ ساری دنیاوی مصیبتوں، تکلیفوں، تقاضوں، حالات، ان ساری چیزوں کے الرغم آپ نے اللہ کی عبادت کرنی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے جو جد و جہد کی ہے، یہ جو 23 سال کے اندر یہ جو انقلاب برپا کیا ہے، وہ سارا انقلاب زمین پر آپ نے کیا ہے، قدم بقدم جیسے عام انسانوں پر حالات آتے ہیں واقع اسی طرح آئے اللہ کے رسول۔ پہلے 10 سال تو کوئی غیبی مدد نہیں آئی، کوئی اسپیشل پروٹیکشن بھی نہیں تھی اللہ کے رسول کے پاس پہلے 10 سالوں میں۔ آپ دیکھتے نہیں کیا کیا حشر ہوئے، اللہ کے رسول کے کندھوں پر اجری ڈالی گئی، آپ کے گلے میں وہ دوپٹہ، وہ پردہ، وہ جو ایک رومال ہوتا ہے کپڑا ڈال کے اسے بل دیا گیا، آپ کی آنکھیں ابل آئیں، اور کیا کیا نہیں ہوا۔ طائف میں کیا ہوا اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں، یہ طائف کے بعد ہے کہ پھر اللہ کے رسول کو اسپیشل پروٹیکشن حاصل ہوئی ہے، یعنی کہ غیبی مدد آتی ہے، غیبی مدد آتی ہے۔ طائف کے بعد آ گیا نا فرشتہ، ملک الجبال آ گیا، حکم دیں ہم پیس کے رکھ دیں ان کو، ہاں نہیں کہا نہیں، بعد میں ہو سکتا ہے ان کی نسلوں کو اللہ دے دے، اور پھر نسلوں کو توفیق ہوئی۔ محمد بن قاسم جو ہے وہ کون تھے؟ ثقفی تھے، بنو ثقیف کے تھے، طائف کا قبیلہ وہ تھے یہاں سے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کو اللہ کی پروٹیکشن حاصل رہی ہے، پھر تائید ہی اللہ تعالیٰ کی نصرت ساتھ رہی ہے، اگر نہ ہجرت پاسبل تھی، جس رات ہجرت کی ہے اس رات پلان ہو گیا آپ کو قتل کرنے کا، سامنے نکل کر آئے، پتہ چلا نہیں، پتہ چلا، اب پروٹیکشن حاصل ہے۔ غار ثور میں گئے ہیں، پتہ چلا حضرت ابوبکر نے کہا انہوں نے بھولے سے قدموں کو بھی دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں، آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ساتھ ہے۔ اور پھر آگے سراقہ جو پکڑنے کے لیے دوڑا ہے، پاس پہنچا ہے تو گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہ اللہ کی مدد ہے، غیبی مدد، پروٹیکشن حاصل ہوئی، لیکن کب؟ پہلے 10 سال کوئی حاصل نہیں تھی۔ اللہ کی مدد آتی ہے جب آپ خود کو اللہ کی مدد کا مستحق ثابت کر دیتے ہیں آپ کہ ہاں ٹھیک ہے، پھر اللہ کی مدد آئے گی، اگر نہ تمام جد و جہد اللہ کے رسول کی بالکل ہیومن لیول پر ہے، خالصتاً ہیومن لیول پر۔ تو نبی کیوں بھیجا جاتا ہے؟ تاکہ نمونہ بن جائے، لوگوں پر حجت قائم ہو جائے، جب یہ کر سکتا ہے تم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے ساتھ بھی وہی پیٹ لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی وہی تقاضے، اس کی بھی بیوی بچے ہیں، اس کا بھی گھرانہ ہے، اس کے بھی سارے معاملات اسی طرح ہیں۔ تو اگر فرشتے چلتے ہوتے تو ہم کو فرشتہ رسول بلا کر بھیج دیتے۔ قل، آپ کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی، اللہ کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے میرے اور تمہارے درمیان۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں پوری طرح باخبر بھی ہے اور سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہے ہدایت پانے والا۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، تو آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور ولی، کوئی اور دوست، کوئی اور ان کے گارڈینز نہیں ہوں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن، عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، اوندے چلتے ہوئے آئیں گے، سر کے بل، منہ کے بل، عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اندھے گنگے بہرے، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کلما خبت، جب اس کی آگ ہلکی ہوگی، زدناہم سعیرا، اور بھڑکا دیں گے ہم آگ۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ہے ان کا بدلہ جہنم، بأنہم کفروا بآیاتنا، کیونکہ انہوں نے انکار کیا، ہماری آیات کفر کیا، وقالوا، اور یہ کہا، اذا کنا عظاما، جب ہم صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں بچ جائیں گے، ورفاتا، اور مٹی کے پارٹیکلز یہ جو ڈیکمپوز ہو کے باقی، کمال کرتے ہو، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، پھر نئے انداز میں ہمیں بنا لیا جائے گا دوبارہ نئے سرے سے۔
اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک وہ اللہ کے جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں، قادر علی ان یخلق مثلہم، کیا وہ قادر نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتا کہ ان کو بنا دے دوبارہ ان کے جیسا؟ پہلی دفعہ تمہیں بنا لیا ہے، دوبارہ نہیں وہ بنا سکتا؟ کہاں مت ماری گئی ہے ان کی. وَجَعَلَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آنے دو پھر دیکھنا کیسے کھڑے ہوتے ہیں یہ دوبارہ. فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كَفُورًا، فَأَبَى الظَّالِمُونَ انکار کر دیا ظالموں نے، کافر ہو گئے. قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خزائن رحمت ربی، آپ ان سے کہہ دیجئے لو انتم تملکون، اگر تم مالک ہوتے، اگر تمہارے اختیار میں ہوتے، خزائن رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے خزانے اگر تمہاری ملکیت میں ہوتے، اذا لامسکتم، تم روک کے بیٹھ جاتے سب، خشیت الانفاق، اس ڈر سے کہ سب ختم ہو جائے گا، سب خرچ ہو جائے گا، تم نے کسی کو کچھ دینا ہی نہیں تھا. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بڑا تنگ دل ہے، انسان بڑا تھوڑ دلا ہے، کوئی حوصلہ نہیں ہے اس میں. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اب یہ سورت کا آخر آ رہا ہے تو دیکھیے سورت کا آغاز ہوا، بنی اسرائیل کی تاریخ اللہ نے بتائی، لیکن کون سی تاریخ؟ وہ تاریخ کہ جب حضرت موسیٰ صحرائے سینا میں آ چکے تھے، وہ پیچھے فرعون والا معاملہ اس کا ذکر نہیں ہے، اب حوالہ اس کا دیا جا رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی تھیں، 2 تو بڑی واضح تھیں، ایک وہ عصا اور دوسرا وہ روشن ہو جاتا تھا، باقی کئی عذاب ان پر آئے تھے، نشانیاں تھیں. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، یہ ہم پڑھ آئے ہیں سورۃ اعراف میں. 9 نشانیاں بھیجی ہم نے. فصل بنی اسرائیل، پوچھو ذرا بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم، جب آئے موسیٰ ان کے پاس، فقال له فرعون، تو فرعون نے کہا، انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، موسیٰ مجھے لگتا ہے تم پر جادو ہو گیا، جیسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو. یہ بات اللہ کے رسول کے بارے میں بھی اس صورت میں یہی آئی ہے کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، نہیں تم پیروی کر رہے ہیں مگر اس آدمی کی جس پر جادو ہو گیا. موسیٰ کو بھی وہی کہا جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال لقد علمت، یہ فرعون وہی ہے چونکہ جو ساتھ پلا بڑا ہے، چھوٹے بھائی کی طرح ہے. لقد علمت، تو جانتا ہے، ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، یہ نشانیاں نہیں نازل کی مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے، اس لیے نازل کیے تیری آنکھیں کھل جائیں. ویک اپ کال ہے تم لوگوں کے لیے، بیدار ہو جاؤ. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَصْبُورًا، اور میرا تو یقین ہے فرعون کہ تم اب برباد ہو کر رہو گے. فَأَرَادَ، تو پھر اس نے ارادہ کیا، أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، کہ وہ ان کے قدم اکھاڑے، ان کو نکالے زمین سے. فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو ہم نے غرق کر دیا اس کو بھی اور اس کے ساتھ جو تھے سب. فَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا، اسْكُنُوا الْأَرْضَ، رہو اس زمین پر. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آ جائے گا ہمارا آخری وعدہ، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تم سب کو لپیٹ کر لے آئیں گے اکٹھا کر کے. اس کے بارے میں عام رائے تو یہی ہے کہ جب آخرت آئے گی تو اللہ سب کو لپیٹ کر لے آئے گا. ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ یہودیوں کے بارے میں ہے کہ جب آخری وقت آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دوبارہ نزول ہوگا، اس وقت تم پر چونکہ عذاب آنا ہے، ابھی پینڈنگ ہے، تو وہ عذاب دینے کے لیے ہم تم سب کو پوری دنیا میں جہاں کہیں تم پھیلے ہوئے ہوگے اکٹھا کر کے تمہیں پھر وہاں یروشلم لے آئیں گے، جیسا کہ اب یہودی وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ ڈایا سبورا ان کا شروع ہوا تھا اللہ کے رسول کی ولادت سے 550 سال پہلے، 500 سال، کیونکہ 70 عیسوی میں ٹائٹس رومن نے حملہ کیا تھا، تو اللہ کے رسول کی ولادت 570 میں ہوئی ہے. 500 سال پہلے ان کو نکال دیا گیا، بھگا دیا، ڈایا سپورا شروع ہو گیا، دنیا میں بکھر گئے. اللہ فرما رہے ہیں جب ہمارا آخری وعدہ آئے گا ہم تمہیں لپیٹ کر لے آئیں گے، جیسے جھاڑو دے کر اکٹھا کر کے لے آتے ہیں، اور اب ماشاءاللہ سارے جمع ہو رہے ہیں. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حق کے ساتھ اترا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے ٹکڑے ٹکڑوں میں، تھوڑے تھوڑا کر کے، چھوٹے چھوٹے چنکس میں. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ،
تاکہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں ٹھہر ٹھہر کر۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے نازل کیا ہے بتدریج، حسب موقع۔ قل، آپ کہہ دیجئے، آمنوا بھی او لا تؤمنوا، تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، وہ لوگ کہ جنہیں دیا گیا ہے علم اس سے پہلے، بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، اذا یتلی علیہم، جب ان پر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ گر جاتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا، یہ ہوں گے یہودیوں میں سے کچھ ایسے کہ اس وقت ان کی کیفیت یہ ہوگی، کچھ نیک دل کہ جن کو یہاں وہ دیکھو وہ رسول آ گئے جن کا ہمارے پاس کتابوں میں ذکر تھا، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے، ان کان وعد ربنا لمفعولا، ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنے والا، اس کا وعدہ تھا رسول آئے گا، آ گیا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ گر پڑتے ہیں منہ کے بل، ٹھوڑیوں کے بل، یبکون، روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ قرآن ان کے اندر بڑھاتا ہے کس چیز کو؟ خشوع کو، عاجزی کو۔ یہ آخری دو آیتیں اب آ رہی ہیں، جامع آیات ہیں سورۃ بنی اسرائیل۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، آپ کہہ دیجئے تم اس کو پکارو اللہ کا نام لے کر یا رحمان کا نام لے کر، ایما تدعو، جس نام سے بھی پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اسی کے ہیں، جس نام سے پکار لو۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، جب مناجات کرو اپنے رب سے، نماز پڑھو اپنے رب کے سامنے، تو نہ آواز کو بہت زیادہ اونچا رکھو اور نہ بہت زیادہ نیچا کر دو۔ وابتغ بین ذلک سبیلا، اس کے بین بین رہو۔ وقل الحمد للہ، بہت پیاری آیت ہے یہ آخری آیت، اس میں تو گویا مضمون کے اعتبار سے یہ سورت اخلاص کے ہم پلہ ہے۔ اور آپ دیکھیے گا یہ آخری آیت اگلی سورت کو کیسے اکٹھی جوڑ رہی ہے، یہ صورتیں گویا کہ آپس میں انٹر لاکڈ ہیں، بنی اسرائیل اور سورۃ کہف، ایک تو تینوں سوالوں کے جواب ان دونوں کے اندر ہے، اور دوسرا گویا سورۃ کہف اس سورت بنی اسرائیل کی آخری آیت کے جواب میں اتری، آخری آیت پڑھ لیجئے۔ آپ فرما دیجئے الحمدللہ، پہلی بات تعریف ساری کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، الذی لم یتخذ ولدا، جس نے ہرگز نہیں بنائی کوئی اولاد، جیسے سورۃ اخلاص میں لم یلد ولم یولد، کوئی اولاد نہیں بنائی اس نے، یہ دوسری بات ہو گئی۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، نہ اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہے، اکیلا ہے اس کا راج، وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اپنے حکم میں۔ ولم یکن، یہ تیسری بات ہو گئی۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہ وہ کوئی دوستیاں کرتا ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے، ہم دوستیاں اور تعلقات بناتے ہیں اپنے مفاد کو پیش نظر رکھ کے کہ یہ بندہ اس وقت کام آ سکتا ہے، یار بندہ کام کا ہے، اس کی دعوت شاوت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ آنا جانا رکھنا چاہیے۔ ہم دوستیاں بناتے ہیں اپنی ضرورتوں کے پیش نظر۔ اللہ دوستی اللہ کی ہوتی ہے لیکن کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کو بڑا کرو جیسا کہ اس کو بڑا کرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ اب اس صورت میں کیا تھا کہ تعریف کرو اللہ کی، کہو کہ تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب صورت کا آغاز ہو رہا ہے، تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر اتاری کتاب، یہی عبدہ کا صیغہ آیا تھا، لفظ آیا تھا یہ صورت بنی اسرائیل کے شروع میں بھی، اسرا بعبدہ لیلا من یہاں بھی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر نازل کی کتاب، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن، کوئی مبہم بات نہیں رکھی، قیما، بالکل ٹھیک ٹھیک سیدھی، قول مبین اتارا ہے اللہ نے۔ کیوں اتارا؟ لینذر بأسا شدیدا، تاکہ لوگوں کو خبردار کر دے ایک بہت بڑی آفت سے، بہت بڑی آفت سے۔ آپ بأسن کا جو لفظ ہے یہ اگر سنگل استعمال ہو واحد کے طور پر تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی جنگ، لیکن جب یہ جمع آئے بأسا تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے تکلیفیں، مصیبتیں، فقر و فاقہ۔ اس کی بہترین مثال آپ کو آیت البر کے آخر میں ملتی ہے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس،
صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، وحین الباس اور لڑائی کے وقت اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے. باس آیا تو جنگ، باسا آیا تو تکلیف، فقر و فاقہ، مصیبتیں. اگر اس سے مراد لیں مصیبتیں، شدائد، مصائب، تو پھر اس سے وہ ہوگا کہ جو یہ دجالی نظام ہے، دجال نظام کی جو آفتیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، اور سب سے بڑا تو آخر میں دجال آئے گا. وقت نہیں ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں کہ دجل سے کیا مراد ہے اور دجال کی شکلیں کیسی ہیں. دجل کا مطلب اصل تو یہ ہے فریب کی حق پہ پردہ پڑ جائے، جھوٹی بات، دجل، مکر، فریب، دھوکہ. ایک اس کی کیفیت یہ ہے کہ جھوٹے نبی آئے، وہ دجال تھے. جیسا کہ ہمارے یہاں برے صغیر میں کون آیا؟ قادیانی، یہ مرزا غلام قادیان کا، یہ دجال تھا، جھوٹی بات کرنے والا. اور اسی طرح ہر وہ شے جو حق پر پردہ ڈال دے. یہ اب دیکھیں دنیا میں اب مادہ پرستی کا دور ہے، حق پر پردہ پڑا ہوا ہے دنیا کا. آخرت ایک حقیقت ہے، اس پر پردہ آ گیا، دنیا کا پردہ آ گیا، اللہ کی یاد پر پردہ آ گیا. ہر وہ شے کہ جو حقیقت پر پردہ چڑھا دے وہ کیا ہے؟ دجل ہے، فریب ہے. اور یہ دجال نظام ہے جس نے حقیقت کو آنکھوں سے کیا کر دیا؟ اوجھل کر دیا، تاکہ وہ ڈرائے. اللہ نے اس پر کتاب اتاری ہے تاکہ وہ لوگوں کو خبردار کر دے اس بڑی مصیبتوں سے، دجال نظام سے، وہ جو آئیں گے. اور اگر جنگ کا معنی کریں تو اس بڑی جنگ سے جو آرمیگڈان ہونی ہے، الملحمۃ العظمیٰ جو ہونی ہے، اس سے خبردار کر دے لوگوں. وبشر ویبشر المؤمنین، اور خوشخبریاں دے کن کو؟ ایمان لانے والوں کو. الذین یعملون الصالحات، وہ جو نیک عمل کریں. کیا خوشخبریاں دے بھائی؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہت ہی اچھا اجر ہوگا. ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وینذر الذین قالوا، اور وہ خبردار کرے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا اتخذ اللہ ولد، اللہ نے اولاد بنا لی، معاذ اللہ. ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، نہ انہیں اس بات کا کوئی پتہ ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کو کچھ پتہ تھا ان باتوں کا. کبرت کلمۃ تخرج، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی گستاخی ہے جو اپنے منہوں سے یہ کر رہے ہیں. ان یقولون الا کذبا، صرف جھوٹ بک رہے ہیں اور کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، اے نبی آپ تو شاید خود کو ہلاک کر دیں اس بات پر، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، یا صفا کہ یہ اس کلام پر ایمان کیوں نہیں لاتے، اس غم کے مارے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یقیناً جو کچھ ہم نے بنایا ہے زمین پر یہ اس کی زینت ہے. اس کو زمین کا بناؤ سنگھار ہم نے بنایا ہے، خوبصورتی کا ذریعہ بنایا ہے. جو کچھ بھی زمین پر ہے یہ اس کی خوبصورتی کا ذریعہ. کیوں ہم نے بنایا؟ لنبلوہم، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں. ایہم احسن عملا، کون ہے ان میں سے بہتر عمل کے اعتبار سے. نوٹ کر لیجئے گا اس پوری صورت کے اندر یہ زینت کا لفظ بار بار آئے گا. زینت، اس زمین پر زمین کی جو زیب و زینت ہے، خوبصورتی ہے، یہ عمود ہے اس صورت کا. ام حسبتا، اب یہ ذکر ہو رہا ہے یہاں سے اصحاب کہف کا. ام حسبتا، کیا سمجھتے ہو آپ، کیا تم نے سمجھ لیا ہے، ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ یہ غار والے یا تختی والے، کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری عجیب بڑی 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 نشانیوں میں سے. ایسے تو نہیں ہے اللہ کے، ہمارے لیے تو کوئی بڑی نشان، تمہارے لیے بہت بڑی ہے. تختی والے یا کہا تختی میں ان کے اوپر تختی لگا دی گئی نا، پھر ان کے غار کے بار کے یہ وہ لوگ تو ان کو تختی والا بھی کہتے ہیں، غار والا بھی کہتے ہیں. اذا والفتیہ، تو یہ چند لوگ تھے جب انہوں نے پناہ لی الی الکہف، غار میں. فقالوا، تو انہوں نے کہا تھا ربنا، اے رب ہمارے، آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور تو ہمیں عطا کر ہمارے معاملے میں اپنی طرف سے رشدہ، ہدایت، درستگی، ہمارے معاملات کو درست فرما دے. فضربنا علی آذانہم، تو ہم نے تھپکی دی ان کے کانوں پر، یعنی سلا دیا. فی الکہف، کہاں پر؟ غار میں. سنین عددا، گنتی کے سال، کئی سال آگے آ جائے گا، 300 سال سے بھی زیادہ. ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھا دیا، لنعلم ای الحزبین، تاکہ ہم جانیں ای الحزبین، ان دونوں گروہوں میں سے کون تھا
احصا لما لبثوا امدا، جو مدت وہ وہاں رہے اس کا صحیح اندازہ لگانے والا کون تھا؟ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے میرے نبی ہم آپ کو سناتے ہیں ان کا واقعہ، ان کی خبر حق کے ساتھ، کیا معاملہ ہوا۔ انہم فتیۃ، یہ چند لوگ تھے، آمنوا بربہم، جو ایمان لائے تھے اپنے خدا پر، اپنے رب پر، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا۔ یہ کچھ چند نوجوان تھے جو عیسائی تھے، اور اپنے بادشاہ کے سامنے، جو اس دور میں ابھی عیسائیت کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، تو رومن کی حکومت تھی اور رومن بت پرست تھے، یہ چند تھے جو عیسائی موحدین تھے، حق پر قائم تھے۔ تو بادشاہ کے دربار میں ان کو بلایا گیا، انہوں نے وہاں جا کے اپنے مذہب کا پرچار کیا کہ بھئی ہم تو اس اللہ کو ماننے والے ہیں جس نے زمین آسمان بنائے، جیسے حضرت ابراہیم نے نمرود کے دربار میں کہا تھا۔ الٹیمیٹم انہیں دے دیا گیا کہ دیکھو بھائی تمہارے پاس سوچنے کے لیے یہ مہلت دی جا رہی ہے، اپنے بارے میں سوچ لو، اپنے اس جو بھی تم کہہ رہے ہو نظریات اپنے، ان سے واپس آ جاؤ، نہیں تو تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، بس مہلت کا کچھ وقت ہے تمہارے پاس۔ تو وہ یہ پھر جو مہلت کا وقت ملا ہے تو غار میں کہیں اکٹھے ہوئے ہیں علیحدہ، پھر یہ باتیں کرتے ہیں، اللہ نے پھر انہیں وہیں پر سلا دیا۔ 300 سال بعد جب یہ اٹھے ہیں تو اس وقت تو ہر جگہ مذہبی عیسائیت کا تھا، سارے ہی موحدین تھے، تو پھر یہ گئے ہیں کھانا لینے، کہیں لوگوں کو پتہ چلا ہے تو پھر غار میں اللہ نے پھر ان کو سلا دیا، ان کے باہر تختیاں لگا دی گئیں، اور پھر آگے جھگڑا ہوا ان کے اوپر کوئی مانیومنٹ بنائی جانی چاہیے، یہ ان کا معاملہ اصحاب کہف۔ ایک رائے یہ بھی ظاہر کی جاتی ہے کہ انہی کے نوجوان تھے، بیوروکریسی کے بچے تھے، جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس کے جو وزراء تھے یہ انہی کے لڑکے تھے، بس ان کے دل میں بات صحیح ان کو سمجھ آ گئی کہیں سے، جم گئے پھر اس بات پہ، اس لیے ان کو مہلت ملی۔ عام بندے کو اس دور میں مہلتیں ملتی نہیں تھیں، وہ وزیر شزیر تھے نا، ان کے بچے، انہوں نے کہا میں سمجھاتے ہیں جی بچے جو ٹھیک ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، بس ان کی ذرا، اس لیے ان کو مہلت ملا۔ اللہ جانتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ رائے بھی اگر آپ رکھ لیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے اس سے بھی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا، اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے بادشاہ کے دربار میں، فقالوا، اور انہوں نے کہا ربنا رب السماوات، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی دوسرے الہ کو نہیں پکاریں گے، لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم ایسی بات کریں تو بڑی زیادتی والی بات ہوگی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، یہ ہماری قوم ہے جس نے اس اللہ کو چھوڑ کر دوسرے الہ بنا لی ہیں، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اگر یہ بات سچی ہے تو یہ کیوں نہیں لاتے کوئی دلیل پھر، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ اب یہ علیحدہ ہو چکے ہیں، غار میں آگے والی بات ہو رہی ہے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم ان سے جدا ہو گئے ہو، علیحدہ ہو گئے ہو، ان کا دین چھوڑ چکے ہو، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، جب تم چھوڑ چکے ہو ان کو، تو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اب چلو پناہ لے لو کسی غار کے اندر، چھپ کے جان بچاتے ہیں، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کا دامن پھیلا دے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے لیے تمہارے کاموں میں اپنی جانب سے کوئی آسانی وہ پیدا فرما دے گا، وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تم دیکھتے کہ سورج کو، اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا تھا، تزاور عن کہفہم ذات الیمین، ان کی غار سے دائیں جانب سے کنی کتراتا ہوا گزر جاتا تھا، دھوپ ان کے اوپر نہیں آتی تھی، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا تھا، تقرضہم ذات الشمال، پھر کنی کتراتے ہوئے بائیں طرف سے گزر جاتا تھا، جو غار کا منہ تھا اس طرف وہ نہیں آتا تھا، اندھیرا رہ جاتا تھا اندر، ہم فی فجوۃ من، اور وہ تھے اس غار کے اندر کھلی جگہ پر، جو کشادہ جگہ تھی غار کے اندر، وہ وہاں سوئے ہوئے تھے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، من یہد اللہ فهو المہتد، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، ومن یضلل، جسے وہ گمراہ کر دے، فلن تجد له ولیا مرشدا، آپ اس کے لیے کوئی ولی، کوئی ہدایت دینے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ وتحسبهم ایقاظ، تم انہیں دیکھتے تو تم کیا سمجھتے کہ جاگ رہے ہیں، وہم رقود، حالانکہ وہ کیا تھے، سوئے پڑے تھے، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے ہیں، فرشتوں کے ذمہ لگایا ہوگا اللہ، دائیں بائیں کروٹیں بدلتے رہے، موت نہیں دی اللہ نے، انہیں سلایا ہے صرف۔ حضرت عزیر کو 100 سال کے لیے اللہ نے موت دے دی تھی، ان کو موت بھائی وہ سلایا، کروٹیں بدلتے رہے۔
وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا بالکل غار کے دہانے کے اوپر. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اور اتنا خون خار اتنا خوفناک وہ کتا تھا کہ اگر تم دیکھتے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اور تم بھاگ جاتے ان کو دیکھ کر. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تمہارا دل دہشت سے بھر جاتا. اب ظاہر ہے اندھیرا ہو غار کے اندر آدھا اور سامنے کتا بیٹھا ہو، کتے بھی کی شکل اس طرح کی ہو، اور بس پھر اچھے اچھے بندے کا وہاں حوصلہ نہیں پڑتا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح پھر ہم نے اٹھایا ان کو، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں سوال کریں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ایک نے کہا کم لبثتم، کتنا ٹھہرے ہو بھائی یہاں. قالوا، دوسروں نے کہا لبثنا یوما او بعض، ہم کچھ دیر ایک دن یا کچھ حصہ دن کا ہم یہاں ٹھہرے ہیں. قالوا، انہوں نے کہا ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب بہتر جانتا ہے تم لوگ کتنا رہے ہو. فبعثوا احدکم بورقکم هذه، اب یہ تھوڑی اپنی جو کرنسی کوئن سکے جو ہیں تم اس کے ساتھ اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو الى المدینہ، بستی کی طرف، شہر کی طرف. فلینظر ایھا ازکی طعاما، تو اسے چاہیے کہ دیکھے کون سا پاکیزہ کھانا ہے. موحد لوگ ہیں، حرام چیز نہیں کھائیں گے، پاکیزہ کھانا صاف ستھرا لے کر آئے. فلیاتکم برزق منہ، اس کے لیے وہ لائے تمہارے پاس رزق. ولیتلطف، اور اسے چاہیے کہ ہوشیار رہے، نرمی سے بات کرے. یہ لفظ غور سے دیکھ لیں، ولیتلطف. اس لفظ میں آپ کو تے نظر آ رہی ہوگی، ہاں جی. ولیتلطف، یہ جو تے ہے، اس تے پہ آ کر قرآن مجید کے جو حروف ہیں وہ آدھے آدھے تقسیم ہو جاتے ہیں. آدھے حروف اس تے سے ادھر ہیں، آدھے حروف اس تے سے ادھر ہے. قرآن کا جو حروف کے اعتبار سے نصف ہے وہ اس ولیتلطف کی تے پہ آ رہا ہے. ولا یشرن بکم احدا، اور دیکھو کسی کو یہ شعور نہ دے بیٹھنا اپنے بارے میں، کسی کو نہ بتا بیٹھنا. انہم یظہروا علیکم، یقیناً اگر انہیں پتہ چل گیا اور وہ تمہیں پکڑ لیا اور انہیں غالب آ گئے تم پر، یرجموکم، تمہیں رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کے مار دیں گے. او یعیدوکم فی ملتہم، یا دوبارہ اسی مذہب میں لوٹا کر لے جائیں گے. ولن تفلحوا اذا ابدا، پھر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے ان پر مطلع کر دیا دوسروں کو، شہر والوں کو، بستی والوں کو، سب کو بتا دیا یہ لوگ ہیں بھائی. لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک. وہ دیکھ لیں کہ 300 سال اللہ جن کو سلا سکتا ہے تو دوبارہ ان کو مردہ کو اٹھا نہیں سکتا. نشانی بنا دی ہم نے. اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے ان کے بارے میں. فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو کچھ لوگوں نے کہا ان کے اوپر ہم کوئی بنیان، کوئی عمارت، کوئی منزل کوئی بنائیں گے جناب. قال الذین غلبوا علی امرہم، تو جو پھر غالب تھے اپنے معاملات پر، جن کے پاس ذرا زور تھا، غلبہ تھا، انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجد، ہم ان کے اوپر کوئی مسجد عبادت گاہ بنائیں گے. سیقولون، ان قریب لوگ کہیں گے، ثلاثۃ، یہ 3 تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا کتا تھا. ویقولون خمسۃ سادسہم، کچھ کہیں گے 5 تھے، چھٹا کتا تھا. رجما بالغیب، یہ سب بے تکی باتیں ہیں. ویقولون، اور کچھ کہتے ہیں سبعۃ وثامنہم کلبہم، 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. قل ربی اعلم بعدتہم، آپ کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کیا تعداد تھی ان کی. ما یعلمہم الا قلیل، نہیں جانتے ان کے بارے میں مگر کم لوگ. یہاں پر یہ دلیل مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ جو آخر میں اللہ نے کہا یہی تعداد ہے. 7 تھے، 8واں ان کا. کیوں کہ پہلی 2 کے بارے میں تو اللہ نے صراحت سے کہا بے تو کی بات ہے فضول، ایسا نہیں ہے. اگلی بات کہہ کے اسے رد نہیں کیا. کچھ کہتے ہیں 7 ہے، 8واں کتا ہے، اسے آگا بد میں رب جانتا ہے. پہلے والی 2 کو اللہ نے رد کر دیا خود. 3 تھے، چوتھا کتا، 5 تھے، چھٹا کتا. اللہ نے فرمایا رجمم بالغیب، یہ تو ہمیں خام خواب بے تو کی باتیں کرتے ہیں. اور کچھ کہتے ہیں کہ 7 تھے، 8واں ان کا، تم کہو میرا رب جانتا ہے. یہ اس کے بارے میں مفسرون کہتے ہیں کہ بٹوین دا لائنز اللہ نے بتا دیا کہ یہی بات ٹھیک ہے. رومن لٹریچر میں بھی 7 سلیپرز کے نام سے ان کے ہے مقدس جو لٹریچر ہیں، ان میں 7 سونے والے ذکر موجود ہے. تو گویا 7، 8واں ان کا کتا تھا. اللہ بہتر جانے، جیسے اللہ نے یہاں کہا فلا تماری فیہم الا مران ظاہرا، بس جھگڑا کرو ان کے بارے میں مگر سرسری طور پر. ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور مت پوچھو ان کے بارے میں کسی سے بھی. ولا تقولن لشیء،
اب یہ آ رہا ہے کہ جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا اچھا کل بتاؤں گا انشاءاللہ نہیں کہا. 15 روز گزر گئے، وہی نہیں آئی. اب 15 دن بعد وہی آ رہی ہے تو اللہ رب العزت تھوڑا سا ڈانٹ رہے ہیں کہ آپ مت کہیں کسی کام کے بارے میں بھی، ولا تقولن لشیء، آپ ہرگز مت فرمائیں کسی بھی شے کے بارے میں، انی فاعل ذلک غدا، کہ میں یہ کام کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ ساتھ کہیں کہ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو کل کروں گا. وَاذْكُر رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کو یاد کریں جب آپ بھول جائیں. وَقُلْ عَسَىٰ، اور آپ کہیں اَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، مجھے امید ہے کہ بتائے گا مجھے میرے رب زیادہ اس سے بھی زیادہ ہدایت کی بات. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا 9، اور وہ رہے غار میں 300 سنین، کتنے؟ 300 سال. وَازْدَادُوا 9، اور بڑھا دیے ہیں لوگوں نے 9 سال اور، 300 اور قریباً اتنے ہی سال ہو رہے ہیں. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ کہہ دیجئے اللہ خوب جانتا ہے وہ کتنا ٹھہرے ہیں. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے علم غیب آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی. أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ، کیا خوب وہ دیکھنے والا ہے، کیا خوب وہ سننے والا ہے. مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، نہیں ہے مخلوقات کا اس کے سوا کوئی اور سرپرست، کوئی ولی نہیں ہے. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور نہ وہ اپنے حکم میں، اپنی بادشاہت میں کسی اور کو شریک کرتا ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، آپ تو بس تلاوت کریں اس کی جو وحی کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے. لا مبدل لکلماتہ، کوئی نہیں ہے بدلنے والا آپ کے رب کے کلمے کو. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ ہرگز نہ پاؤ گے تم اس کے سوا کوئی جائے پناہ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، آپ تو اپنے آپ کو روک کے رکھیے، اپنے دل کو بس مطمئن کر لیں انہی لوگوں کی معیت پر، انہی لوگوں کے ساتھ پر، یدعون ربهم، جو اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح و شام. آپ یہ غریب غربا جنہیں سمجھ کے یہ جو بادشاہ لوگ کہتے ہیں، سردار لوگ، کہ غریبوں کو چھوڑو ہماری بات سنو، آپ انہی کے ساتھ رہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام. ولا تعد عیناک عنہم، آپ اپنی نظریں ان سے مت ہٹائیں. ترید زینت الحیات الدنیا، آپ دنیا کی زینت چاہتے ہیں. پھر زینت کا لفظ آ گیا، دیکھ لیجئے. ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، آپ ہرگز مت پیروی کریں اس کی کہ جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے. واتبع ہواہ، وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے. وکان امرہ فرطا، اور اس کا معاملہ اعتدال پر نہیں ہے، افراد و تفرید پر ہے، زیادتی پر ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے مان لے جو چاہے انکار کرے. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، ہم نے ظالموں کے لیے آگ بنائی ہے. أَحَاطَ بِهِمْ، ایک ایسی آگ کہ گھیر رکھا ہے ان کو، جس کی لپٹ جو پیدا ہوتی ہے آگ کی، وہ پھیلی ہوئی ہے، گھیرے میں لیا ہوا ہے اس نے ان کو. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اگر وہ پانی مانگیں گے اللہ معاف فرمائے تو انہیں پلایا جائے گا. يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، کیسا پانی ہوگا جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے. اوئے ہوئے، آپ نے ابلتا تیل دیکھا نہیں گھروں میں، جس میں پکوڑے اور ماشاءاللہ سموسے ہم تل رہے ہوتے ہیں، کبھی تصور میں لائیں ذرا. تیل کی تلچھٹ کے جیسے ان کو پانی پلایا جائے گا اگر وہ مانگیں گے تو. یشوی الوجوہ، وہ چہروں کو کیا کر دے گا؟ جھلسا دے گا. بیس الشراب، بہت برا ہے وہ مشروب. وسعت مرتفقہ، اور بہت بری ہے وہ آرام گاہ. ان الذین آمنوا، ان کے مقابلے میں وہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا. انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم ضائع نہیں کرتے اس شخص کے اجر کو جس کا عمل بہت ہی بہتر ہو، جو عمل کے اعتبار سے اچھا. اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے تو جنتیں ہیں ہمیشہ کی، باغ عدن ہے ان کے لیے، ہمیشہ کے باغات. تجری من تحتہم الانہار، جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، پہنائے جائیں گے انہیں وہاں کنگن کس کے؟ سونے کے. ویلبسون ثیابا خضرا من سندس، اور وہ پہنیں گے لباس سبز رنگ کے جو بنائے گئے ہوں گے کس چیز سے؟ ریشم سے. ریشم و استبرق، اور اطلس سے. متکئین فیہا علی الارائک، متکئین تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے وہ، فیہا اس جنت میں، علی الارائک، یہ جو کوچز ہوں گے، جو بیڈز ہوں گے، جو بھی مسندیں ہوں گی ان کے اوپر. یہ بار بار قرآن میں یہ نقشے آئے ہیں. نعم الثواب، بہت ہی بہترین یہ اجر ہے، ثواب ہے، بدلہ ہے. وحسنت مرتفقہ، اور بہت ہی اچھی وہ آرام گاہ ہے جنت جو ہے. اب یہ مثال آ رہی ہے دو اللہ کے
بندوں کی، دو دوست تھے، ایک امیر تھا ایک غریب تھا، ایک کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا، ایک کو کچھ بھی نہیں دیا ہوا تھا، تو آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، تو ایک جو مالدار ہے وہ تھوڑا اترا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے کیسا دیا ہے اور بس یہ اسی طرح رہے گا، مر بھی گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت ہونی کوئی نہیں، اگر ہوئی بھی صحیح قائم تو اللہ مجھے اسی طرح وہاں بھی زیادہ دے گا۔ 8:30 ہو گئے ہیں، شروع کرے رکوع یا نہ کرے؟ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ بیان کر دیے ان کے لیے مثال ذرا دو بندوں کی، جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، ہم نے ان میں سے ایک کے لیے بنائے تھے 2 باغ، من آناب، انگوروں کے باغ تھے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ان انگوروں کے باغ کو گھیر رکھا تھا کھجوروں کے درخت نے، گویا باڑ لگی ہوئی تھی انگور کے باغوں کو، کس کی؟ کھجور کے درختوں کی، گویا باڑ لگائی ہوئی تھی، کتنا خوبصورت ہوگا آپ اندازہ کیجئے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان دونوں کے درمیان کھیتی بھی اگائی ہوئی تھی، باغ اور کھیتی، اندازہ کریں کتنا خوبصورت نظارہ ہے۔ کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، دونوں باغ اپنا پورا پورا پھل لاتے تھے، کوئی کمی نہیں کرتا تھا۔ کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ، دونوں آتَتْ أُكُلَهَا، اپنا پھل دونوں دیتے تھے، وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اور کوئی اس میں کمی نہیں ہوتی تھی۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، بس یہی کمی اور رہ گئی تھی خوبصورتی کے حساب سے، ان کے درمیان ہم نے ایک باغوں کے درمیان کیا جاری کر دی تھی؟ ایک نہر، اریگیشن کا بھی پورا سسٹم، دونوں طرف باغ، درمیان میں نہر، کناروں پہ کھجوروں کے درخت، بیچ میں کھیتی بھی ہے سر۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس بندے کو تو بڑا ثمر، بڑا پھل تھا اس کے پاس۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، بات چیت کر رہا تھا اپنے یار سے، تو اس نے کہا، دوست سے بات چیت کرتے ہوئے کہنے لگا، انا اکثر منکا، میں تجھ سے بہتر ہوں، کثرت رکھتا ہوں تجھ سے، کس چیز میں؟ مال میں، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور میرے پاس زیادہ غلبہ ہے، نفرا، گروہی اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، مین پاور کے اعتبار سے، جتھے کے اعتبار سے، مال بھی زیادہ ہے، نفری بھی زیادہ ہے، بچے بھی زیادہ ہیں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنے باغ میں داخل ہوا، حالت یہ تھی کہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا تھا، وہ کیا کہنے لگا؟ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ باغ کبھی فنا ہوگا، مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو تم کہتے رہتے ہو قیامت قائم ہوگی قائم ہوگی، کبھی اس نے قائم ہونے، میرا نہیں خیال۔ وَلَئِن رُدِدتُّ، اچھا چلو بالفرض ہو بھی گئی جیسے کہ تم گمان کرتے ہو، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر مجھے لوٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اس سے بھی بہتر جگہ وہاں پالوں گا۔ دیکھو یہاں اللہ نے کتنی مہربانیاں کی ہیں، تو گویا یہ آج کل ہمارا بھی طرز عمل ہے۔ اس دنیا میں 4 اگر دنیا کی نعمتیں میسر آ جائیں جو دنیا داری میں بڑی ویٹیج رکھتی ہیں، تو گویا یہ دلیل ہے اللہ کیا ہے؟ راضی ہے، اللہ نے بازو پکڑا ہوا ہے۔ دیکھو تمہارا کزن پہلے کیسا تھا، اب کیسا ہو گیا، دیکھو وہ کیسے تھے، ایک بچہ ان کا پڑھا ہے، اب ماشاءاللہ اسے کیسے ہو گئے، تھوڑی سی اس نے محنت کی ہے، وہ جب لاہور گیا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ جب کراچی گیا تھا کچھ بھی نہیں تھا، ہیں جی، 2 سال لگے، 10 سال کا عرصہ لگا ہے، اب سب کچھ، اب اللہ نے کتنی مہربانیاں کر دی۔ تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھ پہ یہاں کتنی مہربانیاں کی ہوئی، اگر میں ادھر گیا اللہ کے پاس تو گویا اللہ تو مجھ پر پہلے ہی مہربان ہے، مجھے اس سے بھی وہاں بہتر جگہ مل جائے گی۔ قال له صاحب، تو دوست بولے سر بس وقت ہو گیا، چلیں پھر یہ ہم کل انشاءاللہ کریں گے۔ ہاں جی، رکوع کافی سارا، 10 منٹ اور لگ جائیں گے آخر تک۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات